اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1969 کی 30 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 58 سے ہوتا ہے. 3/58. سابقہ آیات میں ان الزامات کی تردید کی گئی تھی جو یہودیوں کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف عائد کیے جاتے تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بظاہر عیسائیوں کا ایک نبی، یہودی اس کے خلاف الزامات عائد کرتے ہیں اور قرآن ان کی تردید کرتا ہے، اور اس انداز سے تردید کرتا ہے کہ خود عیسائی بھی ایسی تردید نہیں کر سکے تھے. اور یہ اسی لیے کہ نبی نہ کوئی عیسائیوں کا ہوتا ہے، نہ یہودیوں کا ہوتا ہے، نہ مسلمانوں کا ہوتا ہے. یہ انبیاء کرام تو خدا کے ہوتے ہیں، سارے ہی خدا کی طرف سے آئے تھے، اسی کا پیغام لے کر آئے تھے. اس لیے قرآن کو ماننے والوں کو تو یہ کہا گیا کہ تم لا نفرق بین احد من الرسل، ہم ان میں سے رسالت کی حیثیت سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے. لہذا ہم اگر ان الزامات کی تردید کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، عیسائیوں کے نبی کی نہیں کرتے، خدا کے ایک رسول کے خلاف، خدا کے پیغام کے دشمنوں کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی تردید کرتے ہیں. اور اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ذمے تو دنیا بھر کے انبیاء کی، ہاں ان کا ذکر قرآن نے تصریحاً کیا ہے یا نہیں کیا، ان کی مدافعت ہمارے لیے جزو ایمان ہو جاتی ہے. اتنی بڑی ٹالرنس ہی نہیں، گاڈ مائنڈڈنیس ہے، کشادگی ظرف ہے، اور اس کا کسی پر احسان نہیں کہ ہم انہیں انہی جیسا بلکہ ان سے بہتر نبی تسلیم کرتے ہیں. وہ تو اپنے انبیاء کے خلاف پوچھو نہیں، تورات میں آپ دیکھیے کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، ہمیں اس کی بھی تردید کرنی ہوتی ہے. پہلا جز جو تھا وہ ان الزامات کی تردید میں گزرا. اگلا جز آیا قرآن کریم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم اپنے انبیاء یا بزرگوں کی شان میں غلو نہ کیا کرو، مبالغہ نہ کیا کرو. آپ دیکھیے کہ جس طرح سے کسی کے خلاف جھوٹا الزام اس کی صحیح پوزیشن نہیں رہنے دیتا، اسی طرح سے اس کی پوزیشن کے متعلق مبالغہ جو ہے وہ بھی اس کی صحیح پوزیشن نہیں رہنے دیتا. وہ اگر افراط ہے تو وہ اگر تفریط ہے تو یہ افراط ہے. قرآن مبالغے سے منع کرتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ الزامات تو کہیں کہیں عائد ہوتے ہیں، مبالغہ قریباً ہر بزرگ کی شان میں ہوتا ہے. اور قرآن مبالغے سے بھی اسی شدت سے منع کرتا ہے جس شدت سے وہ جھوٹے الزامات سے منع کرتا ہے. وہ ہر انسان کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا چاہتا ہے، اور یہی اس کا صحیح شرف ہے کہ اس کو صحیح مقام پر رکھا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا غلو اور مبالغہ کسی کو مارتا ہے نا، الزام تو ایسے مارتا ہی نہیں ہے. الزامات کی تردید بڑی آسان ہے. یہ جو علو مرتبت مبالغے کی بنا پر کسی کو عطا کیا جاتا ہے، اس کے خلاف آپ لب کشائی کیجیے، دیکھیے کس طرح سے گھروں کے چھتے میں پتھر مارنے کی بات ہو جاتی. انبیاء کے متعلق جس طرح سے مبالغے سے کام لیا گیا ہے،
اس کے متعلق کوئی ایک لفظ کیجیے اور ان کو صحیح مقام پہ لائیے، کفر الحاد کے فتوے کہہ دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ وہ تو خیر حضور کا مقام ہے، کسی سائیں رسولی شاہ کے متعلق کہہ دیجیے کہ نہیں جی وہ تو ایسے ہی انسان تھے جیسے اور ہوتے ہیں، پھر دیکھیے کہ ان کے حلقہ مریدین جو ہے وہ کیا کچھ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اینٹ اور پتھر کی یہ جو چبوترا ہوتا ہے جسے آپ قبر کہتے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قبر کی طرف پیٹ کر کے چلنے والا جو ہے وہیں اس کو پکڑ کے گھر کر دیا۔ اتنی گستاخی، یعنی حضرت صاحب کی شان میں نہیں، ان پتھروں کی شان میں جنہوں نے حضرت صاحب کو دبایا ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا عجیب تعلیم ہے قرآن کی، جب وہ کہتا ہے ان سے کہ غلو مت کرو۔ جتنی حقیقتیں غلو کے اندر مستور ہوتی ہیں الزامات میں تو نہیں ہوتی۔ روم کے سب سے بڑے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تصویر ہے، مائکلو اینگل کی تصویر کہتے ہیں، بہترین تصویر۔ اس کے نیچے ان کے معتقدین اپنی عقیدت کی موم بتیاں جلاتے ہیں، تو ایک عرصے کی موم بتیوں کا جو دھواں ہے انہوں نے اس تصویر کے اوپر ایک پورا کوٹنگ کر رکھا ہے، تو تصویر ان عقیدت کی شمعوں کے دھوئیں کے نیچے دب کے رہ گئی ہے۔ ہر بڑی ہستی کی صحیح تصویر جو ہے ان کے عقیدت مندوں کی موم بتیوں کے دھوئیں کے نیچے دب کے رہ جاتی ہے، اور پھر وہ دھواں اور چیکٹ اتنا متبرک اور مقدس ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر اس کو ہٹانے کا، چھیڑنے کا، کریدنے کا ذرا سا بھی قصد کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے عزیزان من کہ قرآن کریم ہر بڑے انسان کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے، اور یہی اس کا صحیح احترام ہے۔ الزامات کے دائرے کو سے آگے بڑھے تو اب وہ دائرہ آیا جہاں غلو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے الگ ہٹا دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں آپ احباب سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ذرا اعتدال اور توازن کو قائم رکھ کے بات سنیے۔ الزامات کی تردید میں نے کی تو اس سے آپ بھی متفق تھے۔ اب یہ جو مقام آ رہا ہے غلو و مبالغے کا، اس میں صدیوں کے غلط معتقدات نے ہمیں بھی اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ غلو کے خلاف ہم بھی کچھ سننا برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں یہ سب اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک گروہ نے اپنے کسی بڑے کے شان میں جو مبالغہ کر رکھا ہوتا ہے، دوسرا گروہ اس مبالغے سے ذرا نیچے اترتا ہے تو اس پہ تنقیص یا تنقیر سمجھی جاتی ہے کہ گستاخی کر رہا ہے جو ان کی شان میں۔ اور یہ جو معاملہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے متعلق تو خاص طور پہ مسلمان بہت ہی ٹچی ہو گیا ہوا ہے، حالانکہ اس کی وجہ کوئی نہیں تھی۔ عیسائیوں کے مذہب کی ساری عمارت اسی مبالغے کی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، پوری نو انسانی میں ایک ایکسیپشن، بہت بڑی چیز ہے۔ وہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، ساری نو انسانی میں ایک ایکسیپشن، بہت بڑی چیز ہے۔ تو عام انسانوں سے جسے اس طرح سے الگ کیا جائے، اب اس کے لیے بن باپ کے پیدا ہوئے ابن اللہ، خدا کا بیٹا، جس کی پیدائش
عام انسانوں جیسی نہیں، جس کی موت عام انسانوں جیسی نہیں، وہ سپر ہیومن کیوں نہیں بنے گا؟ وہ عام انسانوں سے بلند مقام کیوں نہیں رکھے گا؟ اسی لیے عیسائیت نے انہیں مقام الوہیت عطا کر دی۔ یہ پہلی بنیاد اگر تسلیم کر لی جائے تو اس کے اوپر جو عمارت استوار ہوتی ہے اس کی آپ تردید ہی نہیں کر سکتے۔ کیا کہیں گے انہیں؟ کس طرح سے آپ انسان کہیں گے؟ وہ زندہ آسمان پہ اٹھانے کے بعد تو پھر جب یہ اعتراض ہوا تو اس کے لیے آپ نے پھر یہ کیا وجہ کہ نہیں صاحب ان کو پھر آسمان سے اتارا جائے گا اور اس کے بعد ان کو پھر موت آئے گی۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو آپ کے اوپر واضح ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو عقیدہ پہلے آگے آپ کے ہاں کہ پیدائش بھی خارق عادت ہے، عام انسانوں کی سی نہیں ہے، اس کا تو جواب ہی آپ کے پاس نہیں تھا۔ عیسائیوں کے خلاف اگر آپ اعتراض بھی کر سکتے تھے تو یہی دو چیزیں تھیں کہ تم نے مبالغہ کیا ہے اپنے نبی کی شان میں تاکہ تم اس کو خدا بنا سکو۔ وہ انسان تھے، خدا کے رسول تھے، اسی میں ان کی عظمت تھی۔ اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے لیے جیسا کہ آپ کے ہاں ہوا، یہ ان کے عقائد آپ کے ہاں کی روایات کے اندر آ گئے۔ آپ کے قرآن کی تفسیریں ان روایات کی روح سے ہونے لگ گئیں، اور بیان ہی یہی عقیدہ جو تھا مسلمانوں کا عقیدہ بن گیا۔ اب عیسائیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے عقائد کو صحیح ثابت کریں، وہ آپ خود انہیں صحیح مانتے ہیں، اور اتنی شدت سے صحیح مانتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہی عقائد جزو ایمان بن گئے ہیں۔ کسی شخص کے متعلق یہ کہا جائے کہ صاحب یہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی طرح ان کا باپ تھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ طبیعت ریوولٹ کرتی ہے، ابا کرتی ہے، اور پھر کفر کا فتویٰ ہے وہ تو جھٹ سے عائد ہوتا ہے۔ یا اگر کسی کے متعلق کہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی تھی، تو اس کے خلاف آپ دیکھیے کیسا شور مچ جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ عیسائی اگر اسے نہیں مانتا کہ وہ باپ سے پیدا ہوئے تھے یا وفات پا گئے تھے، وہ عیسائیت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ عیسائیت کے لیے تو یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے عین ان کا۔ کمال یہ ہے کہ مسلمان اگر اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہاں یہ چیز کہاں جو وہ ایمان تھی؟ کہاں تھا یہ لکھا قرآن نے کہ جو شخص یہ چیزیں دو نہیں مانے گا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا؟ قرآن نے تو ان انبیاء کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، صرف اتنا ہی منواتا ہے وہ کہ انہیں آپ خدا کا رسول مان لیجیے۔ یہ کہاں اس نے یہ لکھا ہے کہ ان کے متعلق یہ بھی مانیے کہ دن باپ کے پیدا ہوئے تھے اور آسمان پہ زندہ چلے گئے تھے؟ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ایک مسئلہ کی حیثیت دے سکتے ہیں۔ چلیے کسی نے اس طرح سے سمجھ لیا، یوں سمجھ لیا، دوسرے نے اس کے خلاف سمجھ لیا، اس کو کہیے کہ تم نے یوں سمجھ لیا، لیکن نہیں۔ اس کی جیسا میں نے عرض کیا، اس کی حیثیت آپ کے ہاں عقیدے کی، نظریے کی، خیال کی نہیں رہی، یہ ایمان کا جز بنا دیا گیا ہے۔ اور نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کتنی بڑی عیسائیوں کی ایک گہری سازش تھی کہ آپس میں ہمارے ہاں اس مسئلے پہ سر بٹول ہو رہی ہے جو ہمارے ہاں مخاطبت عیسائیت کی جس ایشو پہ ہونی چاہیے تھی۔ یہاں 1000 برس سے آپ کے ہاں وفات و حیات مسیح اتنا اہم مسئلہ ہو گیا ہوا ہے کہ آج کل تو خیر اس قوم کو ایسی افراتفری پڑی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں پھر بھی ذرا پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں، ورنہ اس سے پیشتر جب یہ مسائل ان کے ابھی اپنے نہیں آئے تھے
یہ مسائل اتنی اہمیت اختیار کر چکے ہوئے تھے، ہم نے اپنے اپنے بچپن میں بلکہ اس کے بعد کی جوانی کے عالم میں بھی اس قدر مناظرے، اس قدر مباحثے، پوچھو نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ چیزیں اس طرح سے انسان کے غیر شعوری طور پر اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں کہ ان کے خلاف پھر وہ ایک لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے، الزامات کی آپ تردید کیجیے، ہر شخص خوش ہوگا۔ مبالغے کو آپ ہٹا کے صحیح مقام پہ لانے لگیے، ہر شخص آپ کے گلے پہ ہاتھ ڈال دے گا۔ لہذا عزیزان من، جہاں معاملہ مبالغے کا آئے وہاں ذہنی توازن کو برقرار رکھنا بڑا ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے، فکر سے نہیں ہوتا۔ اور جہاں جذبات کے مقام آتے ہیں وہاں اقبال کے الفاظ میں کہ مقام ہوش سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا یہ دیوانہ۔ یہ مقام شوق ہوتے ہیں عزیزان من جہاں جذبات آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور مسلمان کے لیے تو احتیاط کے ہی مانگ کے لانے کی بات نہیں۔ قرآن جب اس کے سامنے ہو تو اس کے بعد وہ تو خود آپ کو ایسے احتیاطوں کے چینلز کے اندر، ساحلوں کے اندر لے جاتا ہے کہ آپ نہ مبالغے کی طرف جا سکتے ہیں نہ الزامات کی طرف جا سکتے ہیں۔ لہذا جو شخص قرآن پیش کرتا ہے وہ جس طرح سے ان الزامات کو قرآن کی روشنی میں تردید ان کی کرتا چلا جاتا ہے، ان مبالغوں کو بھی اسی طرح سے وہ ہٹا کر اس کو صحیح مقام پہ لاتا ہے، وہ مقام جو قرآن نے عطا کیا ہے۔ کسی کو اس سے اختلاف ہو تو اسے یہیں تک سمجھنا چاہیے کہ اس کا ایک مسئلہ ہے، اس کے متعلق وہ کچھ اور سمجھتا ہے، یہ شخص کچھ اور سمجھتا ہے، اس سے زیادہ ان مسائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے عزیزان من۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بن باپ کے مانتے ہیں، اس سے نہ ان کی رسالت میں کوئی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور جو یہ مانتا ہے کہ نہیں وہ عام حالات میں اسی طرح پیدا ہوئے تھے جیسے دوسرے انسان پیدا ہوتے ہیں، اس سے ان کی رسالت میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی، اور ایمان ہم نے ان کی رسالت پہ لانا ہے، ان چیزوں پہ ایمان نہیں لانا ہے۔ یہ دلیل کے ساتھ خدا اس پہ قادر ہے یا نہیں، یہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں کر سکتا۔ جو خدا اس پہ قادر ہے کہ اس پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، نان ایگزسٹنٹ سے ایگزسٹنٹ کر سکتا ہے، بغیر کسی مسالے کے، بغیر کسی میٹیریل کے، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ قادر ہے یا نہیں، قدرت کا سوال اس میں کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ہر چیز پہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ کسی کا کر سکنا اور اس کا نہ کرنا، یہ نہ کرنا جو ہے یہ تو خود اس کے اختیار اور اقتدار کی بات کہہ سکتا ہے کہ اتنی قدرت رکھتے ہوئے بھی ہم نہیں کرتے، شاید اقتدار ہے نا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کو تو اس نے خود ایسے حسین انداز میں بات بیان کی ہے، بدیع السماوات والارض، یہاں سے بات شروع کی ہے نا کہ ہم اس پوری کارگاہ کائنات کو عدم سے وجود میں لائے۔ بہت بڑی قدرت ہے، یہ بہت بڑا اقتدار ہے، بہت بڑا معجزہ جسے آپ کہیں گے، اور اس کے آگے یہ ہے۔ لیکن یہ سوچو کہ ہمارے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی نہیں ہے؟ یہ ہے خدا نے جو وہ خود قرآن میں یہ کہا کہ ایک طرف اس کے قادر مطلق ہونے کا یہ عالم کے اتنی عظیم کائنات کو بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی پہلے مسالے کے وجود میں لے آیا، اس کے بعد بیٹا ہو جانا جو ہے، یہ کون سی چیز ایسی تھی جو ممکن نہ ہو اس کے لیے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خدا کی بیوی نہیں ہے۔ اس نے یہ پھر بتا دیا کہ اس کے بعد ہم نے یہ قانون بنایا ہے
کہ انسان کی پیدائش اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو. ان میں سے اگر ایک بھی نہیں ہے، خدا کر سکتا ہے لیکن اس نے کہا ہے کہ ہم نہیں کرتے. خود دلیل دی ہے اس نے اس بات کی. کہ بیوی کے بغیر، عورت کے بغیر بیٹا نہیں، بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. تو میں نے کہا ہے کنورسلی مرد کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. یہ خدا کا قانون ہے اور اس قانون کو وہ توڑتا نہیں ہے. وہ خود کہتا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے. تو دلیل تو یہ خدا کی دی ہوئی. اس دلیل کی روح سے اگر یہ مان لیا جائے کہ باپ کے بغیر نہیں ہو سکتا تو خدا کے قادر مطلق ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب اس نے خود یہ دلیل دے دی ہے. لہذا اسے اس طرح سے نہ لیجیے کہ اگر کسی نے اسے یوں مان لیا اور وہ کہے کہ قرآن کی روح سے ایسا مجھے نظر آتا ہے تو اس کے خلاف کفر کے فتوے لگ گئے کہ صاحب دیکھیے یہ شخص اس چیز کو بھی نہیں مانتا. یہ چیزیں اجزائے ایمان نہیں ہیں عزیزان ایمان. اور اس تمہید کے بعد میں ادھر آتا ہوں کہ قرآن کریم نے الزامات کی تردید کے بعد اب عیسائیوں کی طرف وہ آیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقائد رکھتے ہو، دن بعد کے پیدا ہوئے پھر اس کے بعد ان کو ابن اللہ بنایا. یہ نہیں ہے. تو کیا صورت ہے حضرت عیسیٰ کی؟ اتنا مسئلہ عیسیٰ ابن اللہ ہے کا مسئلہ ہے نا. بات ایسی صاف تھی لیکن اس کا کیا علاج کے پہلے سے ایک عقیدہ قائم کیا ہوا ہے ہم نے. وہ عقیدہ اپنے مقام پہ رہے، قرآن کو اس کے مطابق لے آیا جائے. عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک یہ العام جو ترجمہ ہے آدم کی مثال ہے. پہلے تو آدم کے متعلق ہمارے ہاں عقیدہ وہ آیا جو تورات میں دے رکھا ہوا ہے. آدم پہلا ایک فرد تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ آج یہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. یہ روزمرہ کی بات ہے، ہر شخص جانتا ہے. لیکن یہ بات کہ صاحب پہلا انسانی بچہ کیسے وجود میں آ گیا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. مرد اور عورت کے وجود کے بعد آگے پھر چل پڑنا سلسلے کا، یہ بات تو آسان ہو جاتی ہے. یہ ابتدا کیسے ہوئی، یہ تھا نا مشکل مسئلہ. اس مسئلے کا حل اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ پہلے کسی طرح سے ایک مرد کو یا ایک انسان کو، ایک فرد کو کسی طرح سے وجود میں لے آئیں، اس کو بنا ڈالیں کسی طرح. بن جانے کے بعد یہ مسئلہ آسان ہو جاتا تھا نا. اسے بنایا، مٹی لی، اس مٹی کا ایک پتلا بنایا، پھر اس مٹی کے پتلے کے اندر روح پھونکی، پھر وہ مرد بن گیا. اب مرد تو ایک بنا لیا، مشکل پھر پیش آئی آگے کہ اب اس کے بعد عورت کی ضرورت. تو اس کے لیے پھر ایک مٹی کا پتلا نہیں بنایا، پتہ نہیں مٹی میں ہو گئی خبر. پھر اسی پتلے کی پسلی کو چیرا، اس کے اندر سے وہ ایک بچہ نکالا. تو خیر نل کاکی کام بن گیا. وہ بھی اگر لڑکا ہوتا تو پھر وہ مشکل کی مشکل ہی رہتی. تورات کے بیانات ہیں عزیزان ایمان. یہ نہیں انسان نے اس سے آگے سوچ نہیں سکتا تھا. اور ہر جگہ کے ذہن انسانی نے یہی سوچا. تورات کے انسانی ذہن نے یہ سوچا، ادھر آئے تو شیو جی اور پاروتی ہمارے سامنے آئے بالکل اسی طرح. یعنی پہلا انسان کسی طرح سے وجود میں لایا جائے تو آگے بات چلے نا.
ورنہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے تھا. کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ زنند. ہم الزام نہیں دیتے تھے، انسان یہی سوچ سکتا تھا. ہماری یہ کوئی بڑی کاریگری نہیں ہے کہ ہم نے صحیح بات کو سمجھ لیا. اس 5-6 ہزار سال کے عرصے میں انسانی علم نے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، رسیاں تڑواتے ہوئے، کتنی کاوشیں کرتے ہوئے، کتنی تحقیقات کے بعد ایک مقام پہ پہنچے ہیں جس مقام پہ یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. ہماری خوبی یہ ہماری نہیں ہے، میں کہتا ہوں. پھر بھی ہم اس لیے ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہیں کہ جب انسانی تحقیق ایک حقیقت تک پہنچتی ہے تو وہ حقیقت وہ ہوتی ہے جو 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کی گئی ہوتی ہے. انسانی تخلیق کا مسئلہ آپ کی ایوولوشن کی تھیوری نے آ کے حل کر دیا تھا. نظریہ ارتقاء کی روح سے 2 اور 2 4 کی طرح بات صاف نہیں آ گئی تھا. زندگی کی ابتدا غیر جاندار مادہ ان آرگینک میٹر جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے. قرآن نے کہا خلقہ من تراب کا مثل آدم خلقہ من تراب. موضوع آج کا نہیں ہے کہ میں قرآن کی روح سے پورے سلسلہ ارتقاء کی کڑیاں آپ کے سامنے پیش کروں. آگے آتا ہے ایک مقام، وہاں پہنچ کے میں یہ عرض کروں گا. اور اس سے پہلے جہاں سورہ بقرہ میں یہ داستان آدم و ابلیس آئی تھی وہاں بھی میں نے اس کو بیان کیا تھا. آج اشارتاً بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ یہ ارتقاء یا ایوولوشن کی تھیوری کے مطابق زندگی کی ابتدا ان آرگینک میٹر سے ہوتی ہے جسے قرآن نے تراب کہا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی. پھر اس کے ساتھ جب پانی کا چھینکا دیا جاتا ہے تو اس میں سے زندگی کی نمود ہو جاتی ہے. اسے وہ تین لازب کہتا ہے. چپکنے والی مٹی، یہی ہے وہ چپکنے والی مٹی. یہ جوہروں کے کنارے یا سمندروں کے کنارے پہ جب سورج کی تمازج اس پہ پڑتی ہے تو وہ سوکھتی ہے. اور اس طرح سے سمندر کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ مٹی کے اندر مل کے ذرا سی ان میں حرارت جب ہوتی ہے تو اس کے اندر سے زندگی کے پہلے جرثومے پیدا ہوتے ہیں. وہ جرثومہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ابھی نر اور مادے کی تمیز نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتا ہے. اسی کو قرآن نے نفس واحدہ کہا ہے. پھر وہ جرثومہ ذرا آگے بڑھ کے اگلی منزل میں وہ جوش نمود سے یہ لفظ شاہی کا ہے، وہ خود پھٹتا ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ نر کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مؤنث کا ہوتا ہے. اسے ڈاٹر سیلز کہتے ہیں وہ، یا سسٹر سیلز کہتے ہیں. یونیلیٹرل سے اب یہ 2 میں ہو جاتا ہے. قرآن نے جو کہا تھا کہ زندگی کی ابتدا نفس واحدہ سے ہوئی، اور وہی نفس واحدہ جو ہے اس کے بعد اس میں سے نر اور مادہ پیدا ہو گیا. لیجئے پہلا مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. اس کے بعد میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کہ مختلف کڑیاں سلسلے کی طے کرتے ہوئے زندگی، پھر اس کے بعد قرآن بتاتا ہے رینگنے والے پیدا ہوئے، پانی میں تیرنے والے پیدا ہوئے، اڑنے والے پیدا ہوئے، دودھ دینے والے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آگے بڑھ کے پھر بشریت کے پیکر کے اندر زندگی آ گئی. اور یہاں آنے کے بعد پچھلی کڑیوں سے ایک فرق پڑا، اور وہ یہ کہ اسے صاحب اختیار اور ارادہ بنایا گیا. اس کے اندر ایک ایسی توانائی عطا کر دی کہ جو خدا کی شان کی توانائی تھی. خدا خود نہیں تھا، اس کے عالم امر کی ایک شے تھی جو انسان کے اندر داخل کر دی گئی. وہ شے کہ جسے ہم انسان کی ذات یا نفس یا پرسنالٹی یا قوت ارادی کہتے ہیں. یہ دوسری بات ہو گئی.
قرآن نے یہ بتایا تھا سلسلہ ارتقاء، اس کے لیے اس کو پہلے مٹی کا ایک پتلا بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تورات کا بیان تھا، یہ قرآن کا بیان ہے، اور میں نے جیسا عرض کیا ہے، میں لکھ چکا ہوں اپنی کتابوں کے اندر اس پوری تفصیل سے قرآن کی ساری کڑیاں ایک ایک دے کے، اور آج تک جہاں یہ ایوولوشن کی تھیوری سائنٹیفک بیسس پہ جس مقام پہ پہنچی ہے، اس کی ہر سٹیج کے مطابق قرآن کی آیت میں نے دی ہے۔ اس میں یوں آ رہی ہے کڑی بکڑی قرآن کی آیت، اسی طریق سے جس طریق سے آج یہ آپ کی ایوولوشن کی تھیوری کی کڑیاں آتی ہیں اوپر تک۔ یہ جو یہاں آدم قرآن کریم نے کہا ہے، یہ وہی لفظ ہے جسے اپنے ہاں ہم آدمی کہتے ہیں۔ قرآن میں آدمی نہیں آیا، اس کی جگہ لفظی آدم ہے، اس کے معنی آدمی ہے۔ آدمی کی تخلیق، اب یہ جو چیز آپ کے سامنے آ جائے تو بات واضح ہو گئی۔ عیسیٰ، قرآن نے کہا ہے کہ تم خامخواہ کے لیے اس کو ایک ایکسیپشن میں لیے جا رہے ہو، خارق عادت میں لیے جا رہے ہو۔ اس کی مثال تو ایک عام آدمی کی مثال ہے، اور آدمی کی تخلیق جو ہے اس کی ابتدا شروع سے یہ کر دی، یعنی پہلی کڑی اس کی گنا دی، خلقہ من تراب، اس کی تو تخلیق کا آغاز مٹی سے ہوا، ان آرگینک میٹر سے ہوا۔ اب یہ چیز کہ یہاں آدم کا لفظ ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہ انسان کے متعلق ہے، یہ چیز کیا قیاس پہ مبنی ہے؟ ہمارے قیاس پہ مبنی نہیں ہے، قرآن پہ مبنی ہے۔ قرآن اپنے کسی بیان کو واضح کیے بغیر نہیں چھوڑتا عزیزان مان، لیکن اس کے سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، تصریف آیات۔ ایک بات جو ایک مقام پہ آئی ہے، دوسرے مقامات میں آپ دیکھیے تو اس کی وضاحت آپ کو ملے گی، اور کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں رہ جاتی عزیزان مان جس کی وضاحت قرآن سے خود نہ ملتی۔ اعجاز ہے اس کتاب عظیم کا، خارج سے کہیں نہ جائیے لینے کے لیے یہ چیزیں، نہ اپنے ذہن سے تراشیے، محنت کیجیے، کوشش کیجیے، اس کے اندر جائیے قرآن کے، آپ کو ملے گی وہ چیز اس قرآن کے اندر۔ لیکن اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے لا الہ۔ ذہن کو آپ پاک اور صاف کیجیے ان تمام نظریات اور خیالات اعتقادات سے کہ جو پہلے مربوط چلے آ رہے ہیں، اور وہ بڑے انسان کی تحت شعور کے اندر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا نکالنا بڑا مشکل ہے۔ کعبے کے اندر کے بت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نبوت کے آخری دنوں میں جا کے نکالے تھے، یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، لمبا عرصہ لگتا ہے، لیکن جب تک یہ کعبے کے اندر سے نکلے نہیں تو حضور اس میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ مکان پہلے خالی ہونا چاہیے، پھر بستا ہے، لا الہ کے بعد الا اللہ آتا ہے۔ قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ عزیزان من کہ ان تمام چیزوں کو نکالیے پہلے، اور معتقدات تو انسان کی عزیز ترین متاع ہوتے ہیں، ان کا نکالنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک اٹھتا ہے آدمی۔ ایک اعلان ذاتی طور پر، کرشن نگر سے نادر خان صاحب جو جیپ میں آئے ہوئے ہیں ان سے کہیں کہ جلدی سے گھر پہنچ جائیں، ان کی ساس صاحبہ کی حالت خراب ہے۔ نادر خان صاحب کرشن نگر سے جو تشریف لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے نادر صاحب۔ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ
کسی آدم نامی فرد کی بات نہیں ہے کہ اس کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا. 22/5 22/5 یا ایھا الناس، دیکھیے خطاب ہوتا ہے تمام انسانوں سے، اے نو انسانی. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق کسی شک و شبہ میں ہو. پھر سن رکھیے کہ انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الناس کہہ کے خطاب ہو رہا ہے. اگر تمہیں یہ ہو تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے تو تمہیں ابتدا میں تراب سے پیدا کیا تھا، تمہارا آغاز وہاں سے ہوا تھا. تو جو خدا یہ کر سکتا ہے کہ وہ بے جان مادہ جس میں زندگی کی نمود تک نہیں، اس میں سے اس قسم کا انسان پیدا کر دے، اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ اس انسان کو موت کے بعد زندہ کر دے. میں کہہ یہ رہا تھا انا خلقناکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب، پوری نوع انسانی کے متعلق ہے. لہذا جہاں کہا ہے کہ آدم کو خلقہ من تراب، آدمی کے متعلق ہے، انسان کے متعلق ہے. پھر آگے کیسے چلا سلسلہ یہاں موجود ہے، من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ. اب دیکھتے ہیں کڑیاں کیسے گنا رہا ہے قرآن تراب سے پیدا کرنے کی. نطفے کی حالت کے اندر آئے، پھر ایک مضغہ کی صورت پیدا ہوئی، اس کے اندر متشکل غیر متشکل، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، پھر اس میں گردشیں دی تمہارے سے، مختلف گردشیں دیتے ہوئے نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر تمہارا مستقر جو تھا ٹھہرنے کا مقام رہنے مادر تھا ایک وقت مقررہ تک کے لیے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر بچے کی صورت میں تم باہر آ گئے. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، یہ آگے پھر جوان ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تراب سے سلسلہ شروع کر کے کہاں لا رہا ہے. یہ ہے تخلیق آدم، یہ ہے آدمی کی پیدائش کے سلسلے. تو جہاں وہ کہتا ہے کہ آدم کے متعلق خلقہ من تراب، تو یہ نہیں ہے کہ وہ الگ کوئی ایک فرد ہے جس کو مٹی کا پتلا بنایا گیا ہے. وہ تو سارا قرآن کہتا ہے الناس کو، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، خلقناکم، اور اس کے بعد یہ ساری کڑیاں گنا رہا ہے جن کی روح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. کہاں لکھا ہے کہ یہاں جو آدم نے کہا ہے وہ یہ ان کڑیوں میں سے نہیں گزرا ہے؟ سارے قرآن میں کہیں نہیں. میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہی لفظ جو ہمارے ہاں آدمی ہے، یہی عربی زبان میں جسے آدم کہتے ہیں، یہاں الناس کہا ہے قرآن نے. ذرا اور آگے چلیے، بے شمار مقامات میں یہ چیز ہے، تو 2-4 نہیں، میں تو اختصار کی غرض سے صرف 2-4 آیات مثال کے طور پہ پیش کیا کرتا ہوں، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بے شمار مقامات میں یہ بات ملے گی. اوور 20 پورے انسانوں سے خطاب ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. دیکھیے یہاں بشر کہا ہے. اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اس کے قوانین میں سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ تمہیں اس نے تراب سے پیدا کیا اور پھر تم ایک بشر ہو کہ جو چلتے پھرتے ہو. بشر، تو وہاں ناز کہا تھا، یہاں بشر کہا ہے، وہاں آدم کہا ہے، تو ظاہر ہے کہ تینوں ایک ہی چیز ہے. اور اس کے بعد جو کہا کہ تم اس کو مان رہے ہو عیسیٰ کو علیہ السلام، کہیں یہ صورت کہ وہ اس طریق سے نہیں پیدا ہوا، تم کہہ رہے ہو کہیں خدا کا بیٹا ہے. بابا وہ تو اس کی مثال تو عام آدمی کی مثال ہے کہ جس کی تخلیق کا سلسلہ یہ تھا. یہاں صرف ایک لفظ سے ابتدا سے بات کی ہے. یہاں بھی جو 30/20 آیت میں نے دی ہے اس میں صرف انفراد کہا ہے، اگلی کڑیاں نہیں گنائی. اگلی کڑیاں دوسرے مقامات میں گنائی ہیں، اور ان کڑیوں کے متعلق یہ چیز کہی کہ ہمارا یہ عالم امر کے اندر ہمارا یہ ایک قانون تھا، اور قانون ہمارا یہ ہوا کرتا ہے قال لہ کن فیکون.
اب ہمارے ہاں یہ کن فیکون بھی جو ہے بس اس کے بھی معنی یہ ہوتے ہیں. یہ ساری کائنات یہ سلسلہ تخلیق کیا کن فیکون ہے صاحب. اللہ نے کہا کن اور وہ ہو گیا. حالانکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ اسکیم ہوتی ہے. وہ اسکیم ہے کہ جس میں کون کے معنی ہیں اس کے عالم امر کے اندر اس کا ارادہ، اس کا فیصلہ، اس کی مشیت. جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ یفعل ما یرید، وہاں ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ کیسے بنائیں. ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اس اسکیم کو کیسے چلانا چاہیے. اسکیم یہ جو ہوتی ہے خدا کی عالم امر سے متعلق وہ ہوتی ہے کن. اور آگے جو آپ دیکھتے ہیں فیکون، کیا بات ہے قرآن کی. ارباب غور اس کو اپریشیٹ کریں گے. فیکون کے اندر مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا نہیں ہے. تو ہم نے کہا وہ ہو گیا. فیکون پھر وہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کوئی پاس ماضی کی بات نہیں ہے. وہ تو عالم امر کی بات تھی ابتدا کی. وہ تو ہے کن کی صورت میں ہم کہتے ہیں ہو جا. وہ اس کڑی سے پہلی کڑی کی بات ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ کہیں اس نے کن کہہ دیا ہے اور بس اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے ہو گیا. یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک طریق ہے، یہ ایک عمل جاریہ ہے. اس میں استمرار ہے، دوام ہے، ہمیشگی ہے. ایسے ہوتا ہے. جو اسکیم بھی ہمارے سامنے آتی ہے اس کے لیے ایک فیصلہ ہمارا ہوتا ہے پہلے علم خداوندی کا. اسے اس نے ان سے کہا کہ آؤ مشہود ہو جا، اے ہمارے فیصلے تو مشہود ہو جا. اور پھر اس کے بعد وہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایسا ہم کرتے چلے جاتے ہیں. یہ تخلیق کا امر جاری ہے. وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ وہ کہتا ہے. یہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے یہ کر دیا ہے وہ بن بنا کے پورے کا پورا کمپلیٹ فارم کے اندر ساری یونیورس آ گئی. ایک کمپلیٹ فارم قطعاً نہیں. ہم اپنی تخلیق میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. اضافے بھی یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہی کن فیکون کے اس نقشے کے مطابق، ہمارے اسکیم کے مطابق جس شے کو بھی ایک وجود میں آنا ہوتا ہے پھر اس کے متعلق پہلے ایک نقشہ بنتا ہے. علم الہی میں اس کی ایک اسکیم ہوتی ہے. اور اسکیم کے متعلق تو قرآن کریم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی ابتدا ہم اس کے پستری سطح سے کرتے ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہاں سے ہم تدبیر کرتے ہیں اور پھر عرض سے اس کی ابتدا کرتے ہیں. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی انتہا تک چڑھتا چلا جاتا ہے، چڑھتا چلا جاتا ہے. ایک ایک دور میں جس کا طول تمہارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال ہوتا ہے. کئی جگہ لکھا ہے 50,000 ہزار سال ہوتا ہے. دیکھتے ہیں من السماء امر ہے کن، اس کی ابتدا ہوتی ہے پسترین درجے سے. پھر وہ اس کے بعد اپنے ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے. ایک ایک دور 50,000 ہزار سال کا بھی ہوتا ہے. یوں جا کے پھر وہ فیکون ہوتا ہے جسے ہم نے کہا کن اور فیکون. عجیب چیز ہے قرآن. کیوں نہ ہو یہ اس خدا کا ہے کہ جس نے یہ سارا سلسلہ اس طرح سے جاری کیا. سائنس کسی چیز کو ایجاد نہیں کرتی ہے جیلمان، وہ ان چیزوں کو ڈسکور کرتی ہے. اس کے اوپر جو جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس پردے کو صرف اٹھاتی ہے. ہم کتاب کائنات کو لکھتے نہیں ہیں، ہم کتاب کائنات کو صرف پڑھتے ہیں. لکھی ہوئی تو یہ خدا کی ہے، اس لیے وہ پھیلی ہوئی ہے. یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، دونوں ہی خدا کی ہے. کوئی وہاں مشاہدہ کرتا ہے، کوئی یہاں اس کو آگے دیکھ لیتا ہے. دونوں میں اختلاف تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے وہ چیز کہ آدم کی مثال وہ عام آدمی کی مثال ہے. یوں اس کے سلسلہ تخلیق کا آغاز ہوا اور اس طرح سے وہ پھر مختلف مراحل طے کرتا ہوا پیکر بشریت کے اندر آیا. کہیں الناس کہا ہے، کہیں بشر کہا ہے، کہیں آدم کہا ہے.
اسی پروسیس کے مطابق، کوئی ایکسیپشن نہیں اس کے اندر حضرت عیسیٰ کے متعلق. کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے نا، کہا ہے کہ مثال اس کی آدم کی ہے اور آدم وہ تصور ہوا. میں کہتا ہوں علاوہ اور باتوں کے اس میں تو اعتراض اتنا بڑا پڑتا ہے کہ اگر آدم کی مثال ہے عیسیٰ کی، تو آدم کے متعلق تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی. یہی ہے نا عام عقیدے کے مطابق، جس کو آپ مٹی کا پتلا بناتے ہیں، ان کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا آدم کی. تو جب اس کی باپ اور ماں دونوں نہیں تھے، اور یہاں اس کی ماں کے متعلق جو آپ مانتے ہیں کہ وہ اس کو تو بار بار دیکھتا ہوا ہے ابن مریم، تو یہ تو مثال ہی ناقص ہو گئی. خدا کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں کہ وہ ایک مثال پیش کرتا ہے، اور مثال اتنی ناقص ہے کہ جس کی مثال پیش کرتا ہے وہ تو پیدا ہوا تھا بن ماں اور باپ دونوں کے، اور جس کو پیش کرتے ہیں آپ مشبہ بھی کے ساتھ، وہ ہے کہ جس کی ماں کا آپ خود اقرار کرتے ہیں کہ وہ تھی. مثال ہی ناقص ہے. مینا سزد خدا را، بات ہی غلط ہو جاتی ہے اگر اس کا یوں لیں آپ. تو اس نے تو بات صاف کی تھی، لیکن وہ جو پہلے اعتقادات ذہنوں کے اندر ہمارے آئے ہوئے ہیں، وہ نہیں اس چیز کو اندر جانے دیتے کہ لا الہ جب تک نہ ہوگا الا اللہ آ ہی نہیں سکتا تھا. سمجھ میں آ سکتی ہیں یہ باتیں، بشرطے کہ ذہن پہلے ان چیزوں سے خارج کیا جائے. وہ جو اس نے کہا تھا نا لا یمسہ الا المطہرون، اس کا ترجمہ ہم نے اپنی ذہن کی سطح کے مطابق کر لیا کہ قرآن کو چھونے کے لیے پہلے پاک صاف ہونا چاہیے، اور وہ نہا کے غسل کر کے وضو کر کے وہاں تک ہم رہے، وہ بھی ٹھیک ہے کہ پاک صاف تو ہونا چاہیے. بات تو یہاں یہ نہیں کہی گئی. کہا تو یہ گیا ہے کہ اس سے وہی انسان نصب کر سکتا ہے، اس سے کچھ حاصل کر سکتا ہے جو پہلے اپنی قلب و نگاہ کو انسانی خیالات سے پاک اور صاف کر لے. قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا اگر اس کے اندر اور بت بیٹھے ہوئے ہیں. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. دماغ کو بت خانوں سے پاک کرنے سے عزیزان مان خدا کی کتاب سمجھ میں آتی ہے. یہ کہنے کے بعد کہا الحق بن ربے کا، لو حقیقت آ گئی تمہارے پارے خدا کی طرف سے، حق آ گیا تمہاری خدا کی طرف سے. فلا تکن من الممترین. اے مخاطب، اب تو تمہیں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر. ہم نے تو بات صاف کر دی، اب تو کوئی چیز شک و شبہ کی نہیں رہی، لہذا جھگڑے کی کوئی بات نہیں رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا گیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جو آیت میں نے پہلے ابھی کہی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، یہ اگلی آیت جو ہے اس کے لیے پھر ہمارے دماغ کے اندر ایک چیز پہلے سے آئی ہوئی ہے، اور اس کے مفہوم کے متعلق بھی عجیب عجیب پھر پریشانیاں ہمارے ہاں.